السلام علیکم. کریڈٹ ہوتا کیا ہے اس کا ذکر ہوا. کریڈٹ کس طرح سے دیا جاتا ہے یہ بھی ذکر ہوا. اب یہ کریڈٹ کس طرح سے ریٹ کیا جاتا ہے اس کا بھی ہم ذکر کر چکے. اس میں انٹرسٹ کیا ہوتا ہے, ری پیمنٹ کیپیسٹی کیا ہوتی ہے, اور کس طرح سے یہ جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں یا کریڈٹ انفارمیشن بیورو ہے وہ کس طرح سے ایک پرسنل فائل بنا دیتا ہے ایک بورور کی, تاکہ وقت ضرورت پہ کبھی جب ریفر کیا جائے تو وہ تمام اس کی ڈیٹیلز وہاں سے مل جاتی ہیں. اگر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسٹمر نے یا کلائنٹ نے یا بورور نے وہ ڈیٹیلز نہیں بتائی ہوتی کسی بینک کو جب ایٹ دا ٹائم آف دی اپلیکیشن آف کریڈٹ, تو اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں. وہ صرف CIB جو کریڈٹ انفارمیشن بیورو ہے جو رن کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے انڈر میں, وہ اس کو ریفر کر دیتے ہیں اور یہ ساری انفارمیشن اس کو مل جاتی ہے. جب وہ انفارمیشن ان کے پاس آ جاتی ہے تو وہ اس بورور سے کہتے ہیں کہ آپ نے XYZ بینک سے بھی فائنانس لیا, آپ نے اور کہاں کہاں سے لیا, وہ آپ سے جب ہم نے پوچھا تھا تو آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. اب یہ ساری جو ایجنسیز ہیں وہ مل کر یہ کریڈٹ ہسٹری بنا لیتی ہیں. کریڈٹ ایسوسیشن اس کا بن جاتا ہے, اس کا ری پیمنٹ کیریکٹر دیکھ لیا جاتا ہے, اور اس ری پیمنٹ کیریکٹر کے ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے آیا کہ یہ اس کو کریڈٹ دیا جا سکتا ہے یا نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جیسی جیسی چیزیں بنتی جاتی ہیں اس کی ایک ہسٹری ڈیولپ ہو جاتی ہے, بورور کی کریڈٹ ہسٹری بنتی ہے. کیونکہ یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اکثر جب کارپوریٹ فائنینسنگ ہوتی ہے یا کمرشل فائنینسنگ ہوتی ہے یا ایز اے میٹر آف فیکٹ انڈیویجول فائنینسنگ بھی ہوتی ہے, تو آپ یہ بتائیے کوئی آپ کو 5 روپے تو دے نہیں سکتا اور نہ دیتا ہے. غرض کہ جب آپ یہ لاکھوں کروڑوں کی بات کرتے ہیں, بلینز کی بات کرتے ہیں, تو کیا یہ حق بجانب نہیں ہوتے یہ مالیاتی ادارے کہ آپ کے بارے میں پوری ہسٹری ریٹ کرے. آج کا جو ڈسکشن ہے ہمارا وہ کریڈٹ ہسٹری سے متعلق ہے. اب کریڈٹ ہسٹری کا رول کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے کریڈٹ ریٹنگ ڈٹرمن کی جاتی ہے, یہ ساری چیزیں ہم آج ذکر کریں گے. اب سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے کریڈٹ ہسٹری کے بنانے میں, وہ اس کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے. ایجنڈا جو ہے اس بات کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس بورور کی یا بورور پراسپیکٹ کی یا بورور ٹو بی کی کس طرح سے کریڈٹ ریٹنگ کی گئی ہے. اور یہ دیکھنے کے لیے اب ہم ایک سلائیڈ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہاؤ کریڈٹ ریٹنگ از ڈٹرمنڈ, انڈرسٹینڈنگ کریڈٹ رپورٹس اینڈ اسکورز, انٹرنیشنل ایشوز. کریڈٹ کے حوالے سے جب اس کی ہسٹری مینٹین ہو جاتی ہے تو ہم یہی ہسٹری جو ہم نے کلیکٹ کی ہوتی ہے مختلف اداروں سے, ہم نے کیا کلیکٹ کی ہوتی ہے, بلکہ یہ ایک سینٹرلائزڈ انسٹیٹیوشن ہے جو اسٹیٹ بینک کے پرویو میں رن کر رہا ہوتا ہے, اور وہ کریڈٹ انفارمیشن بیورو کہلاتا ہے. جب CIB جب ہمیں ڈیٹا کو پرووائڈ کرتا ہے اس ہسٹری کے ساتھ ساتھ, تو وہ کریڈٹ رپورٹ کی شکل بن جاتی ہے اور کریڈٹ رپورٹ ہمیں مل جاتی ہے. ہمیں اس میں سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے کس انسٹیٹیوشن سے فائنینسنگ کی ہے, کارپوریٹ لینڈنگ کی ہے, کمرشل کریڈٹ کیا ہے, یا انڈیویجول بیسس پہ اس نے لینڈنگ کی ہے, یا کس انداز میں اس نے کہاں سے فائنانس لیا ہوا ہے. ہمیں اس میں اوور ڈیوز کا پتہ چل جاتا ہے, ہمیں لیٹ پیمنٹس کا پتہ چل جاتا ہے. غرض کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس بات کو بتا دیتی ہیں کہ اس کا ری پیمنٹ بیہیویئر کیا ہے اور لیٹ پیمنٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے. آپ یوں دیکھ لیجئے کہ اتنی سختی ہے اس لیٹ ری پیمنٹ کے حوالے سے کہ جب ایک زمانے میں کنزیومر فائنانس کا بہت دورہ تھا, اس میں کیا ہوتا تھا کہ جب کریڈٹ کارڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ منی جو ریکویسٹ ہے پہنچتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے, وہ اس کا لیٹ ری پیمنٹ بیہیویئر دیکھتے تھے, اس کے بلس منگواتے تھے. بلس منگوانے کے بعد اس کو دیکھتے تھے کہ اس نے ری پیمنٹ لیٹ کہاں کہاں کی ہے, اور ایک کو کنڈون کر دیتے تھے. اگر کہیں اور لیٹ ری پیمنٹ ہوتی تھی تو اس کو پھر معاف نہیں کرتے تھے اور اسے پھر کریڈٹ نہیں دیتے تھے. دے ہیو ٹو بی اے بٹ پرٹیکولر. ہر جگہ رولس ہوتے ہیں, ہر جگہ ریگولیشنز ہوتے ہیں, اور اگر کوئی اس میں مالیاتی ادارہ اسے کرنے سے غفلت برتے تو وہ ہے پھر سینٹرل بینک جو ہر طرح سے اس کو مانیٹر کرتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے کنٹرول, اور اس انداز میں یہ کریڈٹ فائنینسنگ جو ہے یا کریڈٹ کے حوالے سے یہ بہت سے ریگولیشنز اننسیٹ ہوتے ہیں, اس سے بچت ہو جاتی ہے. کیونکہ ایک بات جو بیسک ہے, چاہے وہ کوئی بھی کریڈٹ ہو, کسی طرح کا بھی کریڈٹ ہو, کسی ٹائپ کا بھی کریڈٹ ہو, کیونکہ یہ بینک کا اپنا پیسہ نہیں ہوتا,
یہ ہر چیز، ہر بات، ہر وقت یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ اپنے پیسے سے تو جس طرح چاہیں اسے کھیل لیں، لیکن جب کسی دوسرے کا پیسہ ہے تو یو ہیو ٹو فالو certain regulations. You have to come forward with certain rules, and those rules should be in the interest of the depositors, جس کے پیسے آپ استعمال کر رہے ہیں اور استعمال کر کے آپ آگے دے رہے ہیں، کیونکہ جب اس کے ریٹرنس اور ری پیمنٹس ہوتے ہیں تو آپ آگے ڈپازیٹر کا انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتے ہیں نا. تو یہ پھر کریڈٹ ہسٹری جو ہے امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اور اسی طرح سے ایک بات بن جاتی ہے جس کو کہتے ہیں جب آپ کی ہسٹری ہر طرح سے ٹھیک ہے، اس میں لیٹ ری پیمنٹس نہیں ہیں، اس میں اوور ڈیوز نہیں ہیں، اس میں ڈیفالٹس نہیں ہیں، تو آپ کا کریڈٹ ریپوٹیشن بن جاتی ہے. آپ کو ہر بینک، ہر فائنینشیل انسٹیٹیوشن دوڑ کر لیتا ہے، ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے. ایک بار آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ 10 ملین کا اسے آپ فائنینس کر دیں، وہ کہتا ہے نہیں 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 10 ملین نہیں، آپ اپنی ضرورت اور بتائیں، ہم آپ کو 100 ملین تک فائنینس کر دیتے ہیں. اٹ آل ڈپینڈس اپان دا کریڈٹ ہسٹری آف این انڈیویجول. کیونکہ it is a complete record as far as the credit history is concerned. It is a complete record of the borrower's behavior regarding the credit repayment. وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کس میں؟ کریڈٹ رپورٹ میں. لہٰذا یہ ہمارے لیے بڑا سگنیفیکنٹ رول ہے. کریڈٹ ہسٹری اور کریڈٹ رپورٹ is in many countries a record of an individual's or company's past borrowings and repaying, including information about late repayments and bankruptcy. The term credit reputation can either be used synonymous to credit history or to credit score. جب یہ کریڈٹ اسکور بن جاتا ہے تو بننے کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے کریڈٹ ہونا چاہیے. لہٰذا ایک اور سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. When a customer fills out an application for credit from a bank, store or credit card company, their information is forwarded to a credit bureau, along with constant updates on the status of their credit accounts, address or any other changes made since the last time they applied for any credit. اب ہوتا کیا ہے کہ جب کریڈٹ اپلیکیشن جاتی ہے تو کریڈٹ انفارمیشن بیورو سے وہ ڈیٹیلز لے دی جاتی ہیں. اب وہ ڈیٹیلز ان شیپ آف اے CIB رپورٹ وہ لگا کر کریڈٹ انالسٹ کے پاس بھیج دی جاتی ہیں جس نے کریڈٹ سینکشن کرنا ہے. اب وہ کریڈٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے اس کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کا ری پیمنٹ بیہیویئر دیکھ لیتا ہے، اور ری پیمنٹ بیہیویئر دیکھنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ آیا کہ جو اس کا اسیسمنٹ ہے اس پرٹیکولر شخص کے بارے میں وہ کیسا ہے، کیا ہے، وہ پھر اس کے حساب سے کریڈٹ سینکشن کر دیتا ہے. یہی کریڈٹ سینکشن جو ہے اس کا ڈیٹا چیک میں آتا ہے، یہی CIB رپورٹ کہلاتی ہے. اور یہ ہر جگہ یہاں، اب یہ پہلے شاید پریکٹس اتنی زیادہ رائج نہیں تھی، لیکن اب یہ ہر جگہ اپلیکیبل ہے، چاہے وہ موبائل کمپنی ہو، چاہے وہ کوئی بھی لیزنگ کمپنی ہو، چاہے وہ بینکس ہوں یا کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو. You would always find a CIB report there for the credit analysis that has to be carried out. So this is known as the credit history. اس میں کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے، کریڈٹ اسکور ہوتا ہے، اور جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ اس کا ری پیمنٹ بیہیویئر ہے. اب ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. This information is used by lenders such as credit card companies to determine an individual's or entity's credit worthiness. That is, determining an individual's or entity's means and willingness to repay an indebtedness. This helps determine whether to extend credit and on what terms. اب کیا ہوتا ہے جب کریڈٹ رپورٹ اس کے سامنے پہنچتی ہے کریڈٹ انالسٹ کے پاس تو وہ یہ دیکھ لیتا ہے. اصل میں بات کیا ہوتی ہے؟ بات ہوتی ہے willingness to repay. اب ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں، ہماری ضرورت ہے، ہمیں کاروباری ضروریات کے لیے یا اپنی ذاتی زندگی کی ضرورت کے لیے ہم جاتے ہیں کسی مالیاتی ادارے کے پاس یا کسی اور کمپنی کے پاس اور جا کے ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پیسے چاہیے، ہماری یہ ضرورت ہے. آپ کی ضرورت اس نے پوری کر دی. اب آپ کا تو یہ فرض بنتا ہے نا کہ آپ نے جیسے لیا خوش دلی سے اتنی ہی خوش دلی سے آپ اس کی ادائیگی کریں. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو کیا آپ کا دوبارہ کہنے کی کوئی بات رہ جاتی ہے؟ جب ایسا نہیں ہوتا تو کیا یہ بات غلط نہیں ہے کہ آپ ایک بار تو جس وقت گئے تھے پیسے لینے کے لیے اور آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، اب آپ اس کو واپس نہیں کرتے. اب جب آپ سے واپسی کی بات کرتا ہے تو وہ پھر سب سے برا شخص ہو جاتا ہے.
تو ایٹ لیسٹ یہ ایشو ایسا ہے جس پہ آپ کو بہت زیادہ خوش اسلوبی سے آپ کا جو ری پیمنٹ کیریکٹرسٹک ہے وہ سامنے آنا چاہیے، اور جیسے آپ گئے تھے لینے کے لیے بالکل اسی طرح سے آپ کو ادائیگی بھی کرنی چاہیے. ایک سلائیڈ اور ہے آپ کے سامنے. With the adoption of risk-based pricing on almost all lending in the financial services industry, this report has become even more important since it is usually the sole element used to choose the annual percentage rate. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ گاہے بگاہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ مارک اپ ریٹس جو ہیں وہ ریوائز ہوتے ہیں. کیوں ریوائز ہوتے ہیں؟ بہت سی چیزیں ہیں جو بینکس اور مالیاتی ادارے کرتے ہیں کیونکہ ان کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بڑھ جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اب یہ ایسی بات بھی ہو گئی ہے کہ بیس کرتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کارپوریٹ ٹو کارپوریٹ لینڈنگ اور انڈیویجول ٹو انڈیویجول لینڈنگ اور کمرشل ٹو کمرشل لینڈنگ. بات یہ ہوتی ہے ایک شخص ہے، اس کا بہت اچھا بزنس ہے، اس کا ایکسلنٹ ری پیمنٹ بیہیویئر ہے، اس کے بعد ایڈیکویٹ کولیٹرل ہے، اس کے بعد ایڈیکویٹ بیک اپس ہیں، پرائمری سیکورٹی ہے، کولیٹرل ہے، ساری چیزیں ہیں فرسٹ کلاس. ایک بینک نہیں دوسرے بینک اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ ہم سے فائنانس لو، ہم سے کریڈٹ لو. اب ایسے بینک والے جو ہیں ایسے بورور کو زیادہ پریفر کریں گے کریڈٹ کے حوالے سے نسبتاً ایسے کسی شخص کو جس کی کریڈٹ ہسٹری کچھ ہے ہی نہیں. کریڈٹ ہسٹری کے حوالے سے جب بات ہوگی تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ اس میں یہ ولنگنس پائی جاتی ہے، اور جب یہ ولنگنس اس میں آ جائے گی تب بات وہیں ختم ہو جاتی ہے. آپ یوں دیکھیے کہ اگر آپ کبھی بھی کوئی کام کسی دفتر میں کروانے جائیں، آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص میں جس سے آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں اپنے کام کے حوالے سے، وہ دیکھیے کہ کتنا اس میں ولنگنس ہے ٹو ورک. جہاں ولنگنس ہوئی وہ سمجھ لیجئے کام تو آپ کا آدھا ہو گیا. ہاں دوسرے فیکٹر ضرور ہوتے ہیں جو پورے کیے جاتے ہیں، لیکن اصل چیز ہی ولنگنس ہے. بالکل اسی حوالے سے جب کریڈٹ کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ تم دو گے کہاں سے. اب ری پیمنٹ بیہیویئر اس کا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کے پاس کیش فلوز نہیں ہیں، اس کے پاس ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ وہ لے تو لے پیسہ لیکن ادا کہاں سے کرے. جب یہ صورتحال ہوتی ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر ولنگنس ٹو پے بھی ہو، لیکن یہ جب ری پیمنٹ اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو وہ نہیں ادا کر سکتا. لیکن ولنگنس شرط ہے. ولنگنس جب ہوتی ہے تو آپ کے بہت سے بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں. اور اسی حوالے سے بات آگے بڑھتی ہے جہاں پر کریڈٹ ریٹنگ کا ذکر آتا ہے، اور یہ کس طرح سے اس کا ڈٹرمنیشن ہوتا ہے اس کا ہم آگے ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ کیسے پتہ کی جاتی ہے کریڈٹ ریٹنگ. اس کے مختلف قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں جو ایک کنٹری میں ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی کریڈٹ ریٹنگ یہاں پہ ہو پاکستان میں یا امریکہ میں بھی وہی ہو، یونائٹڈ کنگڈم میں بھی وہی ہو یا اور کسی ملک میں ہو. اس کا مختلف قسم کا کرائٹیریا ہوتا ہے جو اپنے لوکلائزڈ کنڈیشنز کے حساب سے وہ کریڈٹ جنریٹ کرتا ہے اور اس کریڈٹ کے حوالے سے اس کا ریٹنگ ڈٹرمنیشن ہوتا ہے. اور یہ کریڈٹ ڈٹرمنیشن بڑا ضروری ہوتا ہے. اب اس میں باتیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے چیز ہوتی ہے پیمنٹ ریکارڈ. کوئی بھی کریڈٹ جس کو دیا جاتا ہے اس کا بیس اپون کرتا ہے کہ اس کا ریکارڈ کیسے. آپ خود ذاتی زندگی میں دیکھ لیں اپنے بھائی بہنوں کے درمیان، اگر آپ نے کسی کو 500 روپے 1000 روپے دیے اور اس نے وقت پہ لا کر آپ کو واپس کر دیے تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں. آئندہ اس نے 5000 لیے وہ بھی وقت پہ ادا ہو گئے، آئندہ اس نے آپ سے 50000 مانگے تو بھی ادا ہو گئے. تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہ کریڈٹ ریٹنگ جو ہے اس کے فیور میں جاتی ہے، اور وہ کس پر محیط ہوتی ہے؟ اس کے پیمنٹ ریکارڈ کے اوپر. اب سب سے چیز اور بھی ہے کنٹرول آف ڈیٹ، کہ جب کبھی کسی پر کنٹرول ڈیٹ دے دیا گیا، قرضہ دے دیا گیا، ری پیمنٹ کی بات ہو گئی، تو اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کا ڈیٹ کا کنٹرول. بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جب آپ سے ڈیٹ لیا گیا ایک خاص مقصد کے لیے، تھوڑی دنوں کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ اس نے اس مقصد کے لیے جس کا آپ سے اس نے ذکر کیا تھا وہ وہاں نہیں اس نے پیسہ لگایا بلکہ اس نے کہیں اور لگا دیا. مقصد کیا ہوا؟ وہ ختم ہو گیا. بعض ایسے بھی کریڈیٹرز دیکھے گئے، ایسے بھی بورورز دیکھے گئے ہیں جس میں کیا انہوں نے یہ ہے کہ پیسہ تو انہوں نے کاروبار کے لیے لیا لیکن وہ لگا دیا پیسہ اپنے گھر بنانے کے سلسلے میں.
اب ایک پیسہ جو نان پروڈکٹیو فائنانس کے حوالے سے لگا دیا جاتا ہے، استعمال کر دیا جاتا ہے، تو ایسے کیسز میں ری پیمنٹس جو ہیں بہت ایڈورسلی افیکٹ ہوتے ہیں. اور جہاں کہیں ایسے ایڈورسٹیز آ جاتی ہیں، آپ یقین کیجئے کہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کا ری پیمنٹ. اب یہاں پہ وہ بات آ جاتی ہے، میں پھر آپ کو دوبارہ واپس لے چلوں گا ولنگنس کی. اب اگر ولنگنس کسی شخص میں اگر ہے تو وہ جب بھی آپ سے کریڈٹ لے گا، آپ سے پیسہ لے گا، ادھار لے گا، قرض لے گا، لون لے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پیسہ لے کر اسی مقصد میں لگائے گا جس کے لیے آپ سے اس نے ریکویسٹ کی ہے. لیکن اگر کسی دوسری جگہ لگا لیا تو وہ پھر آپ کا مقصد ختم ہو گیا. سائنس آف ریسپانسبلٹی اینڈ اسٹیبلٹی. Lenders perceive things such as longevity in the borrower's home and job, at least 2 years, as signs of stability. Having a respected profession can improve a credit rating. اب یہ بات بالکل روز محشر کی طرح عیاں ہے کہ جس وقت کریڈٹ ریٹنگ کا کانسیپٹ آتا ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص روزمرہ کی زندگی میں وہ کہتا ہے کہ اس کا مکان وہ کہاں رہتا ہے، فلاں جگہ رہتا ہے. اچھا، آپ کا مکان اپنا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے نہیں، میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. اوکے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کی کریڈیبلٹی اتنی زیادہ اسٹیبل نہیں ہوئی. اس کے بعد مزید اس سے پوچھا تم کام کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ابھی تو روزگار کی تلاش ہے. یعنی رہی صحیح جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی ختم ہو گئی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پرسنل ایسیٹس ہیں، پرسنل ایسیٹس ایک تو جو پراپرٹی ہے کی شکل میں ہے، یا آپ کا جو جاب ہے وہ بھی پرماننٹ ہے، تو آپ ایک دم سے نگاہ میں آ جاتے ہیں اور آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس کو فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ کی جائے تو یہ واپس کر دے گا. آپ بتائیے کوئی شخص بے روزگار ہو، وہ کچھ کرتا نہ ہو، اس کے پیچھے بیک اپس نہ ہو، آپ اس کو 1000 روپے دیں گے، 500 روپے دیں گے؟ آپ اسے 5 روپے بھی نہیں دیں گے. اور اگر 5-10 روپے دے بھی دیں گے تو کہیں گے اچھا چلو کوئی بات نہیں ہے، گیا ہے تو واپس نہیں آئے گا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پرسنل بیکنگس ہوتی ہیں، پرسنل بیک اپس ہوتے ہیں، یہ سائنس آف رسپانسبلٹی اور سائنس آف رسپیکٹ اور اسٹیبلٹی ہوتے ہیں. ہمیشہ ذہن میں آپ کے یہ ہونا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے، اپنے گھر کی بات ہوتی ہے، تو دیر از نتھنگ لائک اٹ. اپنا گھر ہوتا ہے اور وہاں اس اپنے گھر کے ساتھ ساتھ وہ پھر ظاہر ہے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک جو کرائے پہ مکان پہ رہتا ہے وہ آج یہاں ہے اور کل کو کہیں اور جا سکتا ہے. لیکن ایک جس کا خود اپنا مکان ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں اور وہ مکان اس میں ویسے ہی رہا اور اس میں وہ لوگ ویسے ہی رہے. وہ گزر گیا، اس کے بچے ہوئے، بچوں کے بچے ہوئے، اور وہ ایک ان کا مقام جو تھا وہ پیدا ہو گیا. یہ عرصہ، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ عرصہ دراز سے ہم اسی شہر میں رہتے ہیں اور اسی لوکیلٹی میں رہتے ہیں. ہمارے دادا آئے تھے اور پردادا آئے تھے اور آ کر وہ یہیں آباد ہو گئے تھے، اور آباد ہونے کے بعد ہم پھر اسی طرح سے رہتے ہیں. لہٰذا یہ بہت بڑے سمٹمز ہوتے ہیں، سائنس ہوتے ہیں کس حوالے کے؟ اسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے. اب جب یہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ شخص، یہ انڈیویجول یا یہ بورور ٹو بی اتنا زیادہ اسٹیبل ہے، تو اس کے حساب سے پھر ہم کریڈٹ انالیسس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب کریڈٹ انکوائریز مزید آگے بڑھتی ہیں. کریڈٹ انکوائریز پھر بیس کرتی ہیں کس چیز کے اوپر؟ اس کی فائل پر. فائل میں اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے. اگر کہیں سے اس نے، دیکھیں وقت جو ہے ایک سا نہیں رہتا، کسی نہ کسی بینک کے حوالے سے یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے حوالے سے آپ کچھ نہ کچھ پیسوں کی آپ کو ضرورت پڑ ہی جاتی ہے، چاہے 1 لاکھ صحیح، 2 لاکھ صحیح، 3 لاکھ صحیح، واٹ ایور دا ریزنس، آپ کو ضرورت پڑتی ہے. اور جب جہاں آپ نے 50,000 کسی ادارے سے لے لیے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ 50,000 آپ کے نوٹ ہو گئے، اور آپ جب آپ ادا بھی کر دیں گے تو وہ آپ کے 5 سال تک کم سے کم آپ کی کریڈٹ ہسٹری میں آتا رہے گا. اس کا ٹرانزیکشن وہ ختم بھی ہو گیا، آپ نے ادائیگی بھی کر دی. کچھ ڈیٹا چیک اور سی آئی بی کا کچھ اس طرح کا سسٹم ہے کہ وہ ایک دم سے ادا کرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا. وہ وقت کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا سسٹم ڈیوائس ہوا ہے کہ 5 سال لگتے ہیں اسے ختم ہونے میں. لہٰذا ایک بار جو پے آفس ہو بھی جاتے ہیں تو بھی وہ ریفلیکشن، لیکن اس میں پھر ڈیفالٹ نہیں آتا، اس میں اوور ڈیوز نہیں آتے، اس میں فائنینشیل انسٹیبلٹی ریفلیکٹ نہیں ہوتی، اس میں کچھ اور اسی طرح کا ایڈورس ریمارک آپ کے بارے میں نہیں کیا جاتا، جس سے کہ آپ کی مزید اسٹینڈنگ جو ہے وہ مستحکم ہو جاتی ہے، اور آپ کے بارے میں جو کریڈٹ انکوائریز کی جاتی ہیں وہ پھر آپ کو اسٹیبل اور بنا دیتی ہیں. لہذا جب بھی کبھی کوئی بات ہو کریڈٹ انکوائریز کے حوالے سے، وہ پھر ایک مثال ہے آپ کی جو بن جاتی ہے. اب ایک چھوٹی سی سلائیڈ ہے آپ کے سامنے.
An inquiry is a notation on a credit history file. There are several kinds of notations that may or may not have an adverse effect on the credit score. Soft pulls don't affect the credit score and are characteristic of the following examples. اس میں آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر جب کبھی کنزیومر فائنانس کے حوالے سے آپ کے پاس ٹیلی فون کالس آ جاتی ہیں. ٹیلی فون کالس جو ہے وہ کہاں سے ڈیٹا آپ کا ملتا ہے؟ آپ یہ بھی پوچھتے رہ جاتے ہیں کہ یار اس کے یہ فلاں بینک سے کال آئی ہے تو یہ اس کے پاس آپ کی انفارمیشن کیسے پہنچی؟ انفارمیشن بہت آسان ہے. جو کریڈٹ بیورو ہے اس میں آپ کی ٹوٹل ڈیٹیلز ہیں. اب کریڈٹ بیورو کے حوالے سے پوری انفارمیشن جب اویلیبل ہوتی ہے تو وہ لے کر آپ کی پوری ہسٹری پتہ چل جاتی ہے. اور جب ہسٹری معلوم ہوتی ہے تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کو مزید فائنانس ایکسٹینڈ کر دیا جائے تو کیا ہو جائے گا، بینک کے آیا کے پیسے واپس ہوں گے یا نہیں. لہٰذا یہ انفارمیشن، یہ جو کریڈٹ ہسٹری ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. A credit bureau may sell a person's contact information to an advertiser purchasing a list of people with similar characteristics like homeowners with excellent credit. A creditor can check a person's credit periodically, or a credit counseling agency, with the client's permission, can obtain a client's credit report with no adverse action. Each of the preceding examples are commonly referred to as a soft credit pull. یہ تو میں نے آپ سے ذکر کیا سافٹ کریڈٹ انکوائریز کے بارے میں، جہاں آپ کے بارے میں پوری انفارمیشن کریڈٹ انفارمیشن بیورو کے پاس ہوتی ہے اور وہ جو لینڈر ہے وہ وہاں سے حاصل کر لیتا ہے. اس کے برعکس ایک ہارڈ انکوائریز بھی ہوتی ہیں. ہارڈ انکوائریز کیا ہوتی ہیں؟ اس میں کرتے یہ ہیں جب کوئی بوروور ٹو بی آتا ہے کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پاس، کسی فائنینسنگ کمپنی کے پاس، وہاں آ کے وہ اپنی ریکوائرمنٹ یا ریکویسٹ بتاتا ہے. جب وہ اپنی ریکویسٹ بتا دیتا ہے تو اس کا اسپیسیفک پرپز ہوتا ہے، اور جہاں وہ اسپیسیفک پرپز سامنے آیا لینڈر کے پاس وہ اور زیادہ اسٹرنجنٹ ہو جاتا ہے ان کنڈیشنز کو کہ اس نے اسپیسیفکلی اس مقصد کے لیے ہم سے ریکویسٹ کی ہے اور اس میں یہ مقصد ہے اس کا آیا کہ دس شوڈ بی ود ان دا پرمیسیبل لمٹس اور ناٹ. اس کی کیریکٹرسٹکس آیا کہ فلفل یہ کرتا ہے وہ کنڈیشنز، اور اگر اس کو وہ کنڈیشنز میٹ وتھ یہ کرتے ہوئے فائنینس ایکسٹینڈ کر دیا جائے تو کیا وہ ری پیمنٹ ہو سکتا ہے پاسبل یا نہیں. اچھا یہ ساری چیزیں کیوں کی جاتی ہیں؟ یہ ساری اس وجہ سے کی جاتی ہیں کہ اس میں جہاں کریڈٹ لینڈنگ کی بات آئی، چاہے وہ سافٹ پل ہو یا ہارڈ انکوائریز ہوں، اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ری پیمنٹ. اور جب ری پیمنٹ کی بات آتی ہے تو اس میں رسک فوراً شروع ہو جاتا ہے. The moment party applies, the moment the borrower applies, the moment if there is a request on behalf of some ABC borrower as regards the financial facilities, immediately the risk is always associated with it. اور جب اسپیسیفک پرپز ہوتا ہے تو اسی حساب سے اسپیسیفک انالیسس کی جاتی ہے اس پرٹیکولر بورور کی ریکویسٹ کو. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ رسک دیکھتے ہیں کہ آیا کہ اس نے یہ انوالو کیا ہے، اس کی یہ ریکویسٹ ہے اور یہ اس مقصد کے لیے پیسے مانگ رہا ہے، تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہے اور کیا یہ بینک کا پیسہ یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کا پیسہ واپس کر سکنے میں کامیاب ہو سکے گا. لہٰذا جہاں یہ اسپیسیفک ریکویسٹ آتی ہے، جہاں ہارڈ کریڈٹ انکوائریز ہوتی ہیں، یہ طرح بورور کو بہت زیادہ انالیٹیکل فیزز سے گزرنا پڑتا ہے. لہٰذا اس میں بہت پرٹیکولر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اب ایک سلائیڈ ہے اور آپ کے سامنے. Keeping credit inquiries to a minimum can help a person's credit rating. A lender may perceive many inquiries on a person's report as a signal that the person is looking for loans and will possibly consider that person a poor credit risk. ایک جگہ ایک نے کریڈٹ استعمال کیا اور ریکویسٹ کی، دوسری جگہ جا کے کر دی. میں نے یہ دیکھا ہے خاص طور سے کنزیومر فائنینس کے حوالے سے میں بات کروں گا. ایک بورور ہے کنزیومر فائنینس کا، اس نے کریڈٹ کارڈ ایک بینک سے اپلائی کیا، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے. جب اس کا ڈیٹا چیک لیا گیا تو 2-3 پیجز پر مشتمل اس کی انفارمیشن آئی کہ اس نے فلاں بینک سے کریڈٹ کارڈ استعمال کیا، اس کا دوسرے بینک سے آٹو فائنینس اس نے اپلائی کیا، اس نے تیسری جگہ سے آٹو فائنینس اپلائی کیا، ہوم لونز اپلائی کیا، چوتھی جگہ سے اس کا لائف سٹائل فائنینسنگ کی ریکویسٹ ہوئی. ایک ڈیٹیلز جو ہیں ڈیٹا چیک میں وہ پوری آپ کو مل جاتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا یہ شخص
کسی نہ کسی بہانے سے بینک سے پیسہ لینا چاہتا ہے. اس کا آبجیکٹو ایک نہیں ہے بلکہ اس کے آبجیکٹوز بکھرے ہوئے ہیں. اسے پتہ نہیں ہے کہ اسے کس طرح سے کیا چیز مینیج کرنی چاہیے. اور جہاں یہ صورتحال ہو جاتی ہے مینجمنٹ ایشوز آ جاتے ہیں, جہاں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے اتنے زیادہ لوگ بینکوں سے اپلائی کر دیا, ہمیشہ اس کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے, کریڈٹ ہسٹری ہے, ہمیشہ وہ نیچے چلی جاتی ہے, اور بینکس جو ہیں اپنے کنسٹرینٹ ظاہر کر دیتے ہیں اور پھر اسے پیسے نہیں دیتے. وجہ اس کی یہی ہے کہ پیسے نہ دینے کی, کیونکہ اس میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے. ایک جگہ اپلائی کیا, کسی جگہ سے اس کو فائنینس اپلائی کرنے پر مل سکتا ہے. وجہ اس کی نہ ملنے کی یہ ہے کہ اس کے وہ کریڈٹ ہسٹری اس کی صحیح نہیں. اس میں کیا ہوا کہ اس کی پور کریڈٹ ہسٹری اور ہو گئی, اور اگر ایسے تو اسے فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ کی بھی جا سکتی تھی, لیکن اتنی ریکویسٹ کرنے کے بعد اتنے اداروں میں وہ اس کو کہیں بھی نہیں ملی. اٹ اماؤنٹس ٹو دا پور کریڈٹ ریٹنگ, اور وہ اس کی ڈاؤن دا لائن نیچے اس کی ہسٹری خراب ہوتی جاتی. اب اس کے ذمے ہمیں یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ جب کریڈٹ رپورٹس کی باری آتی ہے تو ہمارے اندر یہ شعور بیدار ہونا چاہیے کہ یہ جو کریڈٹ اسکور اس کا آیا, کریڈٹ ہسٹری اس کی آئی, ہم اس کو سمجھنے کی پوزیشن میں ہیں بھی یا نہیں. یعنی وہ مالیاتی ادارے, وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جب کسی کی بورور ٹو بی کی کریڈٹ رپورٹ لیتے ہیں تو کم سے کم ان کے اندر اتنی صلاحیت ضرور پیدا ہونی چاہیے کہ آئندہ وہ یہ اندازہ کر سکیں کہ اس کی پرٹیکولر کریڈٹ جو اپلائی کر رہا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اور اس نے کیا ہے, آیا کہ اس کے اوور ڈیوز ہیں یا ڈیفالٹس ہیں, یا یہ کسی طرح سے اگر بینک کا پیسہ دے لیتا ہے تو کیا اس میں ایڈورسٹی شامل ہو جاتی ہیں. یہ ضروری ہوتا ہے دیکھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا. دی انفارمیشن ان اے کریڈٹ رپورٹ از سولڈ بائی کریڈٹ ایجنسیز ٹو آرگنائزیشنز that are considering whether to offer credit to individuals or companies. It is also available to other entities with a permissible purpose. The consequence of a negative credit rating is typically a reduction in the likelihood that a lender will approve an application for credit under favorable terms. جو سب سے اہم نقطہ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اگر ایک بار آپ کی کریڈٹ ریٹنگ اچھی ہو گئی, آپ پھر اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ بینک سے آپ نیگوشیٹ کریں کہ میری کیونکہ کریڈٹ ہسٹری اتنی اچھی ہے لہٰذا جو جنرل ریٹ آف انٹرسٹ آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں گے وہ ہمارے پہ نہ لگائیے. اگر کہیں آپ 16% یا 18% پہ دیتے ہیں تو آپ کم سے کم اس کے ساتھ کنسیشنز ضرور ایکسرسائز کر سکتے ہیں. یعنی یہ ہو جائے گا کہ اگر اس نے کچھ کہا کہ 18% میں جائے, آپ سے 14% پہ دیتے ہیں, 16% میں ڈپینڈ کرتا ہے, اور پھر وہ بزنس اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا بزنس ہے, کس طرح سے اس کا ری پیمنٹ بیہیویئر ہے, کیا اس کی کریڈٹ ہسٹری ہے, کیا کریڈٹ ریٹنگ ہے, اور کس طرح سے اس کی کریڈٹ فائل میں اس کے بارے میں ریمارکس لکھے ہوئے ہیں. جہاں یہ ساری صورتحال آ جاتی ہے سامنے تو یہ پھر اس کا جو مارک اپ ریٹ ہے یا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ پھر کم کر دیا جاتا ہے, کیونکہ مقصد بینک کا کاروبار کرنا ہے اس شخص کے ساتھ, مقصد بینک کا کاروبار کرنا ہے اس ادارے کے ساتھ. جب کاروبار ہوگا تو اس کے ریٹرنس آئیں گے اور وہ آگے پھر جنریٹ ہو کر وہ ڈپازیٹرس کو پیسے دے گا اور اپنی انٹرمیڈیشن کاسٹ نکالے گا. جو سب سے اہم نقطہ ہوتا ہے وہ کریڈٹ فائل مینٹین کرنا اور پور کریڈٹ ریٹنگ نہ حاصل کرنا. اب دیکھتے ہیں اس کا ایفیکٹ اور کیا ہوتا ہے انٹرسٹ ریٹس کے حساب سے, کہ اگر آپ کی کریڈٹ ریٹنگ اچھی ہو گئی تو دیکھیے کیا بات ہوتی ہے اس کی. If at all, interest rates on loans are significantly affected by credit history. The higher the credit rating, the lower the interest, while the lower the credit rating, the higher the interest. The increased interest is used to offset the higher rate of default within the low credit rating group of individuals. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ اگر کسی کا کریڈٹ ریٹنگ میں لوور پیڈسٹل پہ وہ آ گیا, نیچے ہو گیا, تو اس کو ریٹ آف مارک اپ زیادہ دیا جائے گا, جو انٹرسٹ ریٹ ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ آف سیٹ کرے گا اس کی پور کریڈٹ ریٹنگ کو. اگر ایک شخص جس کی ایکسلنٹ کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو آپ 10% پہ لون دے دیں گے, اسے آپ 8% پہ لون دے دیں گے, اسے یعنی کم سے کم انٹرسٹ پہ لون دے دیں گے جو اس کی ایکسلنٹ کریڈٹ ریٹنگ ہے, نسبتاً اس کے کہ جو شخص کریڈٹ ریٹنگ جس کی لو ہے, پور کریڈٹ ریٹنگ ہے,
اس کے لیے ہمیشہ آپ جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ بڑھا دیں گے. دوسرے کو دیں گے 10% پہ, اس کو دے دیں گے 16% پہ. اب کیا ہوگا؟ یہ بیلنس آؤٹ کرے گا اس کی پور کریڈٹ ریٹنگ. جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے, اسی طرح سے نیگوسیشنز ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے بینکس نے اپنا کام کرنا ہے, بینکس نے اپنا پروڈکٹ لانچ کرنا ہے, بینکس نے اپنا ارننگ کرنی ہے, بینکس نے وہ پیسہ جو اس نے ڈپازیٹر سے لیا ہے, وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جنہوں نے پیسہ ڈپازیٹر سے لیا ہے, اس کا وہ خاطر خواہ اس کے ریٹرنس انہوں نے پاس آن کرنے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کنڈیشنز ہوتی ہیں, اور ان سب چیزوں کا چیک اور بیلنس ریسٹور کرنے کا جو سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سینٹرل بینک یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اگر یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان مانیٹر کرتا ہے تاکہ ہمیں کریڈیبلٹی پتہ چل جاتی ہے بوروور ٹو بی کی, اور جو رسک کے ایشوز ہوتے ہیں وہ رسک ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ یہ رسک اس میں ہے. اب یہ تو کچھ ایشوز تھے جن کا کریڈٹ ہسٹری, کریڈٹ ریٹنگ سے جن کا تعلق ہے. کچھ ایسے ایشوز بھی ہیں جو انٹرنیشنل ایشوز کہلاتے ہیں. انٹرنیشنل ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایشو ایسا ہوا جو لوکلائز کنڈیشن میں ہو گیا اور اس کا امپیکٹ باہر نہیں ہوا. اگر باہر کا کوئی ایشو ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ وہیں رہ گیا, اس کے فال آؤٹس ہمارے اوپر یہاں لوکلی نہ ہوئے. آج کل یہ گلوبل ولیج کا جو کانسیپٹ ہے, اور جو جس طرح سے ادارے اور کنٹریز ایک دوسرے سے ایسوسیٹ اور اٹیچ ہو چکے ہیں, آپ یقین جانیے کہ ایک انفارمیشن کہیں ہوتی ہے فوری طور پہ وہ انفارمیشن ہمیں پاس آن کر دی جاتی ہے, یا ہماری کوئی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہم آگے پاس آن کر دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کلیکٹیو چیزوں پر کچھ تبادلہ خیال کرتے ہیں, اس کا اسیسمنٹ کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا اس پہ ریلائی کیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہی بات ہو رہی ہے کریڈٹ ہسٹری کے حوالے سے. کریڈٹ ہسٹری جو ہے ایک ٹپکلی ایک لوکل پروڈکٹ ہو سکتا ہے, لوکلی تو یہ اپلائی کی جا سکتی ہے, لیکن اس کا اپلیکیشن گلوبل لیول پر بھی ہوتا ہے. اگر ایک کریڈٹ کارڈ اس نے کہیں لیا ہے تو وہ اس کی انفارمیشن آگے پاس آن کر دی جاتی ہے. مگر آج کل اتنا زیادہ ایڈوانس میکینزم شاید نہیں ابھی ہے, ڈیولپ تو ہو چکا ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک کریڈٹ کارڈ ایک کنٹری میں لیا گیا تو اس کی وہ کریڈٹ کارڈ کی جو ہسٹری ہے وہ دوسرے کنٹری کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی. اب مثال کے طور پہ ویزا کارڈ اگر کسی کا اپلائی کیا گیا تو ویزا کارڈ میں اگر ایک جگہ اس نے ڈیفالٹ کیا تو آگے وہ دوسرے کنٹری میں, جیسے کینیڈا میں اس نے ڈیفالٹ کیا, تو دیٹ انفارمیشن ہیز ناٹ بین پاسڈ آن ٹو سم ادر کنٹری. لہٰذا وہاں پر آ کر اس نے جب کریڈٹ انفارمیشن کے حوالے سے وہ ویزا کارڈ یا کوئی دوسرا کارڈ کریڈٹ کے حوالے سے اس نے اپلائی کیا تو وہ کارڈ اسے سینکشن ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ گلوبل کریڈٹ ہسٹری اس کی نہیں مینٹین ہوئی ابھی تک, اور یہ بڑا المیہ ہے, اس کی ضرورت ہے. کیونکہ عام طور سے میں نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے وہ امریکہ میں رہا, انگلینڈ میں رہا, کینیڈا میں رہا, اس نے کریڈٹ کارڈ درجنوں قسم کے بنوائے ان ممالک میں, اور وہاں انہوں نے استعمال کیا. استعمال کرنے کے بعد وہ یہاں آ گیا, یہاں آ کے گیا کسی اور ملک میں چلا گیا, اس نے یہاں آ کے بھی مختلف قسم کی کریڈٹ اپلیکیشن دے دیں اور اس نے یوٹیلائز کر لیا. لیکن کیونکہ انفارمیشن گلوبل لیول پہ ہمارے پاس نہیں ہے, اس لیے ہم جب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کوئی کریڈٹ ہی نہیں ہے. مگر اب کیا ہوا ہے کہ بعض چیزیں ایسی دیکھ لی گئی ہیں کہ اگر کسی نے کریڈٹ کارڈ کبھی نہیں بنوایا تو ذہن میں ضرور یہ آتا ہے یار اتنے زمانے سے یہاں پہ یہ رہ رہا ہے, اس کا کوئی کریڈٹ ہسٹری نہیں ہے, اس کی کوئی کریڈٹ کارڈ کا اپلیکیشن نہیں ہے, اس کا کریڈٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے. لہٰذا پھر بھی وہ ایک بار دوسرے بات ذہن میں ضرور آ جاتی ہے, لیکن عام طور سے یہ پھر سینکشن کر دیتے ہیں, اور سینکشن کرنے کی وجہ سے وہ پھر آگے بات چلی جاتی ہے. اب یہ دیکھیے ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے, جو بات میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ کریڈٹ ہسٹری کے حوالے سے, گلوبل لیول کے حوالے سے, وہ دیکھیے کہاں تک بات طے پا جاتی ہے. کریڈٹ ہسٹری از ٹپکلی لوکل ٹو ون کنٹری. Even within the same credit card network, information is not shared for different countries. For example, a person who has been using Visa credit cards issued by banks in China or Canada for many years, who moves to the United States and immediately applies for a visa, will not be approved because of lack of credit history. An immigrant must establish a credit history from scratch in the new country, which can take years. New immigrants are forced to seek loans from irregular channels, which can create social problems. Adverse credit history, also called subprime credit history, non-status credit history, impaired credit history,
poor credit history and bad credit history is a negative credit rating. A negative credit rating is often considered undesirable to lenders and other extenders of credit for the purposes of loaning money or capital. اب یہ جو ایشوز ہیں جہاں اب میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب کبھی کسی کریڈٹ ہسٹری کے بنانے کی بات ہوتی ہے، اثر نو اگر کبھی بنانا ہوتا ہے تو بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. اگر ایک شخص ایک معاشرے میں رہتا ہے اور اس کی مختلف قسم کی ضروریات ہوتی ہیں تو وہ پھر اپلائی کرتا رہتا ہے، اس کا سیٹ اپ بنتا ہے، اس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ اس میں وہ عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کا ایک ریکارڈ مینٹین ہو جاتا ہے. لیکن یہ کبھی اگر ایڈورسٹیز میں بات چلی جائے تو یہ ایڈورسٹیز جو ہوتی ہیں اس کو پھر بہت مشکلات میں ڈال دیتی ہیں. اب ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. A consumer of business credit history is regularly tracked by credit rating agencies. The data reported by these agencies is primarily provided to them by creditors and includes detailed records of the relationship a person or business has with the lender. یہ اس وقت اور اس وجہ سے ضروری ہے کہ ڈیٹیلز اس میں مل جاتی ہیں، ڈیٹیلڈ اکاؤنٹس مل جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے کسی بینک سے فائنانس کے لیے اپلائی کیا. اب اس کی جو کریڈٹ ہسٹری ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ اس کے اوور ڈیوز ہیں، اس کے ڈیفالٹس ہیں. اب اس کو فائنانس وہ نہیں دیتے. اب جب وہ دوبارہ ان کے پاس جاتا ہے ریفر ہو کے، وہ کہتے ہیں بھائی تمہارے تو ڈیفالٹس ہیں، تمہارے تو اوور ڈیوز ہیں. اب جب تک آپ ان اوور ڈیوز کو اور ڈیفالٹس کو کلیئر نہیں کروائیں گے اس وقت تک آپ کو ہم فائنانس کنسیڈریشن کر ہی نہیں سکتے. لہٰذا کیا ہوتا ہے، یہ جو کریڈٹ ہسٹری کا جو کانسیپٹ ہے بعض وقت بلکہ میجورٹی آف کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ جو کمپنی ہوتی ہے جس کے پیسے آپ نے دینے ہوتے ہیں اس کو آپ ادا کر دیتے ہیں، تاکہ ایک جگہ سے اگر آپ کی ایڈورس رپورٹ ہے آپ اس سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لے کر آل ڈیوز کلیئر کا سگنل لے کے آپ دوسرے ادارے کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں بھائی ہم نے جتنا بھی پیسے تھے وہ ادا کر دیے، اب میری طرف کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے، اینڈ دس از دا کلیئرنس لیٹر دیٹ آئی گاٹ فرام دا بینک. وہ جب آپ اسے دکھاتے ہیں جا کے تو وہ سوچتا ہے، وہ کنسیڈر کرتا ہے، اور اس سے پھر آسانی ہوتی ہے اس ادارے کو کہ اس کا پیمنٹ جو ہے اس سے ہو گیا اس فلاں انسٹیٹیوشن کی وجہ سے. لہٰذا آپ نے کریڈٹ ہسٹری کا فائدہ دیکھا کہ بہت سے اوور ڈیوز اور ڈیفالٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی کلیئر ہو جاتے ہیں. لہٰذا کریڈٹ ہسٹری کی حفاظت تو اپنی جگہ. اب ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. This information can be quite detailed and arduous to navigate by a potential lender dealing with a new applicant. To address this issue, credit scoring was invented. اب یہ کریڈٹ اسکورنگ جو ہے وہ اور آپ کو آسانی پیدا کر دیتی ہے کسی بھی لینڈر کو کہ وہ ایگزامن کرے، وہ ایویلویٹ کرے آپ یعنی بوروور ٹو بی کے پراسپیکٹس. ایک سلائیڈ اور ہے. کریڈٹ اسکورز allege to assess the likelihood that a borrower will repay a loan or other credit obligation. The higher the score, the better the credit history, and the higher the probability that the loan will be repaid on time. This theory purports. اب یہی سمجھ لیجئے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے تو اس امپروومنٹ کا ایکنالجمنٹ ہوتا ہے. اور ایکنالجمنٹ کیسا ہوتا ہے؟ وقت ہے، انسان کو ابھی ضرورت نہیں ہے، آئندہ چل کے ضرورت ہو جاتی ہے. جب آئندہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بجائے اس کے کہ شرمندہ ہو کسی ذاتی شخص سے پیسے لے کر وہ کسی مالیاتی ادارے کے پاس جاتا ہے اور وہاں جا کے اپنی لائبلٹیز جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ایڈورسٹیز اس کے نہیں ہیں جو اس نے پہلے فائنانسنگ کروائی تھی، اس کو مالیاتی ادارہ جو ہے بہت تیزی سے اسے فائنانس کر دیتا ہے اور وہ خوش ہو کر اپنی ضرورت پوری کر دیتا ہے. اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب لیٹ ری پیمنٹس ہو جاتے ہیں اور کلیکشن آف ری پیمنٹس میں مشکل ہوتی ہے اور ایڈورسٹیز اس کی سامنے آ جاتی ہیں، تو جہاں یہ سلسلہ ہوتا ہے وہاں پہ اس شخص کی، اس بوروور کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے. اور نیگیٹو کریڈٹ رپورٹ جو ہے وہ اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی. یہی نہیں کہ وہ ایک اس جگہ اسے فائنانس نہیں کیا جائے گا جہاں اس نے اپلائی کیا، بلکہ وہ کہیں بھی جائے گا وہ اسی ریٹنگ کے ساتھ جائے گا کیونکہ اس کی نیگیٹو کریڈٹ ریٹنگ ہے اور اس نیگیٹو کریڈٹ ریٹنگ کو وہ کوئی اسے آنر نہیں کرے گا. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو ایڈوائزبل جو تھا، شروع میں لوگوں کا یہ کانسیپٹ ایسے ڈیولپ نہیں ہوا تھا.
اور جب یہ کانسیپٹ ڈیولپ نہیں ہوتا تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ چلو کوئی بات نہیں، بینکرز کو پتہ کیسے چلے گا کہ آج ہم نے یہاں اپلائی کیا، کل کہیں اور اپلائی کر دیں گے، پرسوں کہیں اور اپلائی کر دیں گے، ایک بینک سے دوسرے بینک کا پتہ کیسے چلے گا؟ جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو ظاہر ہے انٹرنل میکینزم ہوتا ہے، پیسوں کی بات ہوتی ہے، اور جب پیسوں کی بات آتی ہے تو یہ پیسہ جو ہے بینک اگر فائنانس ایکسٹینڈ کرتا ہے تو یہ پیسہ اپنا نہیں ہوتا، یہ پبلک منی ہوتا ہے، اور جب پبلک منی ہوگا تو وہ پبلک کے لیے آپ کو جواب دینا ہوگا، تو اس کے پیسے تھے وہ کہاں گئے؟ لہٰذا جہاں ایڈورسٹیز ہوتی ہیں وہاں ان ایڈورسٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر اس کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ بہت زیرو لیول پہ آ جاتی ہے اور پور ریٹنگ ہوتی ہے، اور نیگیٹو کریڈٹ ریٹنگ جو ہے کسی بھی انداز میں پرمیسیبل نہیں ہوتی۔ اب ایک سلائڈ دیکھ لیجئے۔ When creditors report an excessive number of late repayments or trouble with collecting payments, a hit on the score is suffered. Similarly, when adverse judgments and collection agency activity are reported, even bigger hits on this score are suffered. Repeated hits can lower the score and trigger what is called a negative credit rating or adverse credit history. یہ ہوتا ہے کریڈٹ ریٹنگ کا سلسلہ، اور جہاں پہ نیگیٹیوٹی جنریٹ ہو جاتی ہے۔ ایک بار اب یقین کیجئے گا کہ جہاں نیگیٹیوٹی آ گئی آپ کی کریڈٹ رپورٹ میں، ایک بار جہاں آپ کے ذہن میں دوسروں کے یہ آ گیا یہ بندہ صحیح نہیں ہے، اور صحیح کیوں نہیں ہے؟ اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ یہ پیسے لے لیتا ہے اور دیتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کتنا کیا اچھا لگے گا، میں نے دیکھا ہے گائے بگائے، اب تو کنزیومر فائنینس اتنا ایکسٹینڈ نہیں کیا جا رہا، اب تو بڑا ریسٹرکٹیڈ انداز میں کنزیومر فائنینس جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے پہلے لیے انہوں نے لے لیے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، ہماری انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اور وہ بہت دن تک وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم الجھ جاتے ہیں۔ جب یہ کنزیومر فائنینس کے حوالے سے جب لائف سٹائل ہوا، پرسنل لون ہوا، آٹو فائنینس ہوا، ہوم لون ہوا، جہاں کہیں اس طرح کی بات ہوئی نا تو اس کا ری پیمنٹ جو ہے 5 سال کے لیے ہے مثال کے طور پہ۔ اب 5 سال کا مطلب ہے 60 مہینے، اب ہر مہینے اس کا وقت پہ آپ پیسے ادا کریں۔ اب 5 سال میں کبھی کوئی ایسا 60 مہینوں میں کہیں کوئی ایسی بات ضرور ہو جائے گی جب آپ پیمنٹ وقت پہ ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت تو بہت اچھا لگتا ہے جس وقت ہم پیسے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ادائیگی کی بات آتی ہے تو 60 مہینے بہت ہوتے ہیں۔ ایک مہینے کے 30 دن آپ انتظار کر کے پہلی تاریخ کا اگر ری پیمنٹ ہے تو پہلی تاریخ یا دوسری تاریخ کو آپ نے ری پیمنٹ کرنا ہے۔ اب بعض کنڈیشن ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب آپ ری پیمنٹ نہیں کر سکتے، اور جہاں آپ نے ری پیمنٹ نہیں کیا وہاں لیٹ ری پیمنٹ ہوا، اور جہاں لیٹ ری پیمنٹ ہوا تو آپ کی ایڈورسٹی ہو گئی، اور پھر آپ نے 1 مہینے پے نہیں کیا۔ اب اگلے مہینے اگر اس مہینے آپ نے 3000 کی قسط تھی تو اگلے مہینے جب آئے گا تو وہ 6000 کی انسٹالمنٹ آئے گی۔ اور جب آپ 3 مہینے نہیں دے سکے تو 6 مہینے کا کیسے آپ پے کریں گے؟ لہٰذا یہ جب بات آ جاتی ہے تو یہیں سے وہ ری پیمنٹ ہسٹری آپ کی گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں گڑبڑ ہوتی ہے تو وہاں پھر آپ آئندہ کے کریڈٹ کے لیے پھر آپ کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ آپ اس کو دے سکیں۔ لہذا جب بھی کبھی کوئی فائنینشیل ایکٹیویٹی کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ جو ری پیمنٹ ہسٹری ہے اس کی، انسان اس وقت جب پیسے لینے کی باری آتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے، یقین کیجئے گا آپ کہ جس وقت بینک میں کوئی آتا ہے یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں آتا ہے کوئی پیسے لینے کے لیے، اس وقت آپ دنیا کی ساری شرائط اس سے کہیے وہ پوری کر دے گا۔ جہاں جہاں ڈاکیومنٹس پہ آپ سائن کرنے کے لیے کہیں وہ سائن کر دے گا، یہاں تک کہ اس کے ڈیتھ وارنٹ اگر ہوگا اس پہ بھی آپ اسے دیکھیں گے نہیں اور اسے بتائیں گے نہیں، وہ اس پہ بھی سائن کر کے چلا جائے گا، کیونکہ وہ پیسہ لینا چاہ رہا ہے۔ اور ایک بار جب اس کے اکاؤنٹ کو پیسے کریڈٹ ہو جاتے ہیں، جب اسے پیسے مل جاتے ہیں تو آپ یقین کیجیے وہ پھر آپ اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں ری پیمنٹس کے لیے، آپ اس کو ٹریک رکھتے ہیں، اور پھر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ تیسری جگہ، اب آپ جو ریکوری ٹیمز بن جاتی ہے، اگر اتنا ہی ایمانداری سے اور ذمہ داری کے حساب سے لوگ جو پیسے لیتے ہیں وہ واپس کر دیں تو پھر مسئلہ ہی کیا، ہماری اکانومی تو بڑی زبردست ہو جائے، اور جو مراحل سے ہم جس سے گزرتے ہیں وہ ہمیں گزرنا نہ پڑے۔ لہٰذا جب کبھی بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو جس وقت ڈاکیومنٹیشن، اچھا جو ڈاکیومنٹیشن وہ سائن کرتا ہے بورور، وہ آپ یقین کریں آپ پڑھ لیں، اس میں کنڈیشنز کیا کیا ہوتی ہیں، آپ کبھی زندگی میں وہ فائنینس نہ لیں، اتنی ٹف کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ بندے کی کھال تک اس میں رکھ جائے
اور وہ ادا نہیں کر سکے، ذرا تھا کہیں اس میں کچھ پرابلم ہو جائے، آپ ری پیمنٹ کے حوالے سے، اوور ڈیو کے حوالے سے، ڈیفالٹس کے حوالے سے، ہر جگہ آپ آنکھ بند کر کے سائن کرتے جاتے ہیں. لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی بات ہوئی، آپ نے یہ دیکھا، محسوس کیا، اور آپ نے وہ پیسے لے تو لیے، لیکن یہ عرصہ بہت لمبا ہوتا ہے. جب آپ 3,000 3,500 روپے آپ کو انسٹالمنٹ پے کرنا ہوتا ہے، اور آپ یہ 60 مہینوں تک انسٹالمنٹ پے کرتے ہیں، اور جب یہ انسٹالمنٹ آپ پے کر دیتے ہیں تو آپ کی جان چھوٹتی ہے. اور جب آپ کی جان چھوٹے گی تو اگر آپ نے کہیں اس میں ڈیفالٹ کر دیا، جب یہ کمرشل کریڈٹ کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا، دیکھیں رسک جہاں پیسہ آیا، رسک فوراً شروع ہو گیا. کمرشل کریڈٹ میں بھی اب مختلف قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں. مختلف کاروبار میں کبھی کبھی سلمپ آیا ہوا ہوتا ہے، کاروبار کسی پولیٹیکل سینیریو کی وجہ سے اس میں نیچے ری پیمنٹس نہیں ہو پا رہے ہوتے، اس میں سلمپ کی وجہ سے جب آپ کو پیسے ملیں گے ہی نہیں تو آپ بینک کے جو واجب الادا رقم ہے وہ آپ ادا کیسے کریں گے؟ جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پہ اچھا 2 طرح کے ڈیفالٹس ہوتے ہیں، وہاں آپ کو پیمنٹس نہیں مل رہے ہوتے. ایک تو ہوتا ہے ولفل ڈیفالٹ، کہ میں نے پیسے لیے آپ سے اس وجہ سے لیے بینک سے کہ میں نے ادا نہیں کرنے. ایک ہوتا ہے سرکمسٹانشل ڈیفالٹ. اس کا میننگ دیر بائی کہ اگر کوئی آپ کی انڈسٹری میں، آپ کے کنٹری کا اکنامک سینیریو کوئی اس طرح کا ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کا جو ری پیمنٹ بیہیویئر ہے اس میں فرق پڑ گیا. اب فرق ان دا سینس کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کا کاروبار جو ہے بعض کنسیڈریشنز کی وجہ سے وہ اتنا چل نہیں پا رہا. آپ اینٹیسپیٹ تو کچھ کرتے تھے کہ ری پیمنٹ آپ کو اس طرح سے آئیں گے، لیکن وہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو سکتی ہے، کچھ اکنامک شارٹ کمنگس ہو سکتی ہیں، کچھ آپ کا مال جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ مہنگا ہو گیا ہوتا ہے، اس کے وہ ریٹرنس آپ کو نہیں ملتے، آپ آلریڈی مال لے چکے ہوتے ہیں اور اس کے وہ ریٹرنس نہیں آ رہے ہوتے، تو بینکس تو یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتا. لیکن جہاں یہ ولفل ڈیفالٹ ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. جہاں اکنامک کنڈیشنز یا اکنامک سینیریوز کے حساب سے جو ایک بورور ہے وہی اسی طرح کا دوسرا بورور جو ہے وہ سفر کرتا ہے، تو اس میں بینک پھر بھی کوئی ہمدردانہ نظریہ رکھ سکتے ہیں. لیکن ایسے کیسز میں جہاں صرف نیتاً آپ نے وہ پیسہ لیا بینک کا اس وجہ سے کہ واپس نہیں کرنا، وہ غلط ہوتا ہے. یہ ولفل جو ڈیفالٹ ہے یہ کبھی بھی، اور یہ نیت میں ہمارے فطور آ جاتا ہے، نیت ہم واپس کرنا نہیں چاہتے، لہٰذا ہماری کریڈٹ ریٹنگ جو ہے امیڈیٹلی ڈکلائن کر جاتی ہے. اور جہاں یہ ڈکلائن ہو گئی، پھر ہم نے ایک بینک کا ایک پیسہ، جو کمرشل کریڈٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پہلے بات میں نے کی تھی کنزیومر فائنانس کے حوالے سے، اور ساتھ میں اب بات کر رہا ہوں کمرشل کریڈٹ کی. کہیں بھی جب نیت کا عمل دخل خراب ہوتا ہے تو وہ کریڈٹ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے، اور اس میں وی ہیو ٹو ایکسرسائز گریٹ ریسٹرکشنز اینڈ کنٹرول تاکہ ہمارا یہ کریڈٹ ڈوبے نہ. اور یہیں وہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے رسک کا. جب کوئی فائنانس سینکشن ہوتا ہے تو فائنانس سینکشن ہونے کے بعد جو رسک انالسٹ ہیں وہ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد یہ اندازہ کرتے ہیں کہ رسک کس طرح سے اس کا منیمائز کیا جا سکتا ہے. اور جیسے ہی اس کا منیمائزیشن آف رسک ہوتا ہے اس کا ایویلویشن پرسپیکٹو جو ہے وہ کچھ اور ہو جاتا ہے. غرض کے تمام جو سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے، رسک ایسوسیشن کے حوالے سے، وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں. اور اب تو یہ اتنا اسپیشلائزڈ ایریا ہو گیا ہے رسک کا کہ جب بھی کبھی کوئی کریڈٹ سینکشن ہو رہا ہوتا ہے تو ساتھ میں جو رسک انالسٹ ہے وہ سب سے زیادہ اپنا عمل دخل اس میں کر دیتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کنٹری کا اکنامک سینیریو کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس طرح سے اس کی ریٹنگ کیا ہے، بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے. غرض کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ریٹنگ یا کریڈٹ ہسٹری کے حوالے سے ہوتی ہیں. اب ہم نے کیا محسوس کیا جب ہم نے آج بات کی، ہم نے ذکر کیا کہ کریڈٹ ہسٹری کیا ہوتی ہے، پھر کریڈٹ ریٹنگ کیسے ڈٹرمن کی جاتی ہے. اب کریڈٹ ریٹنگ جب ڈٹرمن اگر اس کی ہو جاتی ہے تو اس کی پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے یا پورا کریڈٹ ریٹنگ ہے، ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے. پھر اس کا جو کریڈٹ رپورٹ لی گئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے، وہ کریڈٹ انفارمیشن بیورو ہے، جب بھی کبھی کوئی اپلیکیشن آتی ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. تو یہ کریڈٹ رپورٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس ہوتی ہے. جب کریڈٹ رپورٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے اسکورز کیا ہیں. جیسے جیسے اس کے ایلیویٹڈ اسکورز ہوتے ہیں ہمیں یہ بات
پتہ چل جاتی ہے کہ اس بندے کو فائنینس ضرور کرنا ہے، اس کارپوریٹ لینڈنگ اسے ہمیں ضرور کر دینی ہے، کمرشل کریڈٹ اسے ہمیں ضرور دے دینا ہے، اور یہ اسکورس پر منحصر ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ یہ بیک اپس کے اوپر بینک نہیں جاتا، بلکہ ری پیمنٹ بیہیویئر پہ جاتا ہے کہ یہ ری پے کتنا کرے گا بینک کو. اور اسی سے منسلک بہت سے انٹرنیشنل ایشوز بھی ہوتے ہیں. جب بھی کبھی یہ بات آئی سامنے اور ہم نے یہ دیکھا تو کریڈٹ کے حوالے سے یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ کریڈٹ ہے، کس نے یہ اپلائی کیا ہے، کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ فالو کرتا ہے، اور غرض کہ اس کی ہسٹری کیا ہے. جب ہمیں ہسٹری کا اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، تو اسی حساب سے ہمیں اس کو فائنینس کرنے کی سہولت ہو جاتی ہے اور ہم بآسانی اسے فائنینس کر دیتے ہیں. یہی جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں، یہ انٹرنیشنل ایشوز بنے ہوتے ہیں. ایک جگہ میں نے جیسے ذکر کیا، ایک جگہ امریکہ گیا کوئی بندہ، کوئی کینیڈا گیا، کوئی یونائٹڈ کنگڈم گیا، اس نے وہاں مختلف قسم کے کریڈٹ کارڈز وغیرہ لیے، وہاں سے تھوڑے دنوں کے بعد وہ اس نے استعمال کیا، اس کا فل یوٹیلائزیشن ہوا، اور فل یوٹیلائزیشن کے بعد دین ہی کیم ہوا اور وہ یہاں آیا یا کسی دوسرے ملک چلا گیا. اب وہ وہاں اس کا پرسپیکٹو وہ نہیں تھا، وہ گلوبل ہسٹری اس کی وہاں پیچھے پیچھے نہیں آ رہی تھی جو وہاں وہ کر کے آیا. وہاں اس نے وہ پھر اپلائی کرتا ہے، اور اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ اسے دوبارہ وہ فائنینس سینکشن ہو جاتا ہے. غرض کہ یہ تمام انٹر لنکڈ ایشوز ہیں، چاہے وہ کریڈٹ ریٹنگ کا ڈٹرمنیشن ہو، چاہے وہ کریڈٹ ہسٹری ہو، چاہے وہ کریڈٹ رپورٹس کا اویلیبلٹی ہو. اور کریڈٹ رپورٹس بڑی فرم اپ کی جاتی ہیں، اور اب تو وقت میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ نادرا سے اکاؤنٹ اوپننگ جو ہے وہ بھی ایسے نہیں ہوتی. نادرا سے لنکڈ ہیں بینکس کہ اس کے بارے میں ڈیٹیلز وہاں سے معلوم ہو جاتی ہیں، ساری انفارمیشن اس کے بارے میں وہاں سے مل جاتی ہے، اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اس کی کریڈیبلٹی کو بلڈ اپ کرنے میں. اور اسی حساب سے جو ری پیمنٹ بیہیویئر ہے اس کا وہ ہائی کریڈٹ ریٹنگ اسے ڈٹرمن کروا دیتی ہے. اور ساتھ میں انٹرنیشنل ایشوز ہیں. انٹرنیشنل ایشوز کا ذکر جو میں نے آپ سے کیا تھا وہ یہ اس ضمن میں کیا تھا کہ یہ انٹرنیشنل ایشوز جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو. ڈیورنگ دا کورس آج ہمارے ڈسکشن میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں. امید ہے یہ کریڈٹ اب آپ کی کچھ سمجھ میں آنے لگا ہوگا، اور کریڈٹ سے وابستہ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے آپ رسک کے حوالے سے بھی سمجھتے جائیں گے. اب ہم یہیں رکتے ہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آئندہ پھر جب حاضر ہوں گے تو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو آگے ہمیں بتائے گی مزید کہ کریڈٹ ریٹنگ کو کس طرح سے یا کریڈٹ کو کس طرح سے رسک سے وابستہ کرتے ہیں. لہٰذا اب مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.